کیریئر کی رہنمائی کو ایک کامیاب تحریک کیسے بنائے۔ بر صغیر میں ووکیشنل یا کیریئر گائیڈنس کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے ساتھ ہوا، جب اس شورش زدہ دور میں ذہنی و نفسیاتی رہنمائی کے مواقع پر غور و فکر شروع ہوئی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے قبل 1857 میں قوم سے تخت و تاج چھین لیا گیا تھا۔ اس وقت قوم کی رہنمائی کے لیے سر سید اور ان کے رفقا آگے آئے۔ البتہ اس دور میں بھی کیریئر نام کی اصطلاح نے ہماری قوم میں جنم نہیں لیا تھا، حالانکہ ایک انگریز ٹرومین کیلی نے تعلیمی رہنمائی پر ڈاکٹریٹ تک حاصل کر لی تھی۔ 1915 میں ڈاکٹر بوس نامی شخص نے کلکتہ میں ایک چھوٹا سا مرکز قائم کیا۔ 1941 میں ممبئی میں باٹلی بوائے نامی ایک بیورو اور 1947 میں پارسی پنچایت نے اپنا ووکیشنل گائیڈنس بیورو قائم کیا۔ ذرا سوچئے، جب ہماری قوم نعرے لگانے میں مشغول تھی، اس وقت پارسی اور دوسری بڑی قومیں بڑی دور اندیشی سے کس محاذ پر کام کر رہی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کیوں؟ اب اس تاریخی پس منظر میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شروع ہی سے اس قوم کی ترجیحات کیا رہی ہے۔ لہٰذا آزادی کے ان 7 دہائیوں کے بعد بھی اگر مسلم نوجوان کے کسی گروہ سے آپ کو 4 گھنٹے خطاب کرنا ہے تو آپ کو ان میں سے 1 گھنٹہ اس موضوع پر صرف یا ضائع کرنا پڑتا ہے کہ تعلیم یا اعلیٰ تعلیم کیوں حاصل کرے۔ جی ہاں، دوسری قومیں یہاں تک پہنچی ہے کہ کون سی تعلیم، کیسی تعلیم، کیسے تعلیم۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ آخر تعلیم کیوں حاصل کرے۔ کئی صدیوں سے اس قوم میں 4 روزہ والی زندگی کی ڈفلی سنائی جا رہی ہے۔ اب ہمارے تعلیمی صلاح کاروں کو اس قوم کے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ بے شک یہ زندگی 4 روزہ ہے، مگر کیا ان میں سے 3.5 روز صرف 4 روزہ کرتے ضائع کرنے ہیں؟ کون نہیں چاہیں گا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ رہے؟ اور محتاجی دور کرنے کا واحد نسخہ یہی ہے کہ جدید علوم کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر زندگی اور زمانے کا مقابلہ کیا جائے۔ تقسیم ہند کی سونامی۔ جس طرح سے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے اثرات ابھی تک ان 2 شہروں پر باقی ہے، کچھ ایسے ہی اثرات مسلم نفسیات پر تقسیم ہند نے مرتب کیے۔ ہمارا نوجوان بچپن سے اپنے گھر میں بزرگوں سے تعصب کے واقعات اور کہانیاں سنتے آتا ہے۔ اب ہمارے تعلیمی صلاح کاروں کو اس نوجوان کو یاسیت و مایوسی کے اندھیرے سے نکالنا ہے اور اسے باور کرانا ہے کہ تعصب کا اندھیرا جتنا گہرا ہے، اپنی قابلیت کا اجالا اس سے سوا کر دو، تعصب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ موجودہ حالات سے وہ باخبر ہے، اس لیے ڈسٹرب بھی ہو رہا ہے، البتہ اس کے ساتھ مایوسی بھری باتیں کر کے کیا حاصل ہوگا؟ ہمارا کام تو یہ ہے کہ زندگی میں اس کا اعتماد بحال کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ سب کا ساتھ لے کر سب کا تھوڑا بہت وکاس بھی ہوگا، مگر سب کے ساتھ انصاف کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں حکمت سے کام لینا ہے اور ملازمت کے لیے 10 انٹرویو میں ناکام ہونے کے باوجود 11ویں انٹرویو کے لیے بڑے اعتماد کے ساتھ دفتر جانا ہے۔ بڑے خواب دیجئے۔ یہ بدبختی ہے اس قوم کی کہ آج بھی اس کا نوجوان خواب دیکھنے کی سخت اپنے اندر نہیں پاتا۔ اس کا رونا یہ ہے کہ اس کے خوابوں کی گاڑی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس ایندھن کم ہے، اور جو ہے اس کا بھی استعمال نہیں کر پا رہا ہے۔ یعنی اس کا دماغ صرف مسائل میں الجھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے وسائل ہی نظر نہیں آ رہے۔ وہ صرف اپنی چادر بھر پاؤں پھیلانے کا ہی سوچ پاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خواب بھی جلملاتے نظر نہیں آتے۔ وہ بھیڑ چال کا شکار ہو جاتا ہے، پھر زندگی کی بھیڑ میں کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے تعلیمی کونسلروں کو چاہیے کہ نوجوانوں کو یقین دلائے کہ یہ مسائل وقتی ہے، اس کے لیے وہ اپنے کیریئر اور مستقبل کا سودا نہ کرے۔ پوری قوم عجلت میں ہے۔ طلبہ کی رہنمائی کرتے وقت ہر بار شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ پوری قوم عجلت میں ہے۔
والدین جب بچوں کے ساتھ کسی تعلیمی کاؤنسلر کے پاس جاتے ہیں تو وہاں کا منظرنامہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی ابھی SSC پاس کیا ہے، اب اس کی ایسی رہنمائی کیجیے کہ وہ فوراً کمانے لگے بہت جلد، بس ایک آدھ سال میں۔ دیکھیے ابھی 4 تا 6 سال تعلیم حاصل کیے بغیر کیریئر نہیں بنے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہمیں جلدی کمانے والا کوئی آسان راستہ بتائیے۔ ہر کسی کو، صرف مسلم طلبہ کو نہیں بلکہ ہر کسی کو داخلہ امتحان وغیرہ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ چھوڑو بھائی یہ سارا فلسفہ، 4-5 سال کا وقت کس کے پاس ہے؟ چھوٹا موٹا کورس کر کے بھی لوگ بیرون ملک جا کر درہم دینار کما رہے ہیں۔ جی ہاں، اس معاملے میں ہمارے پیشتر والدین اور طلباء کی سوچ کچھ اسی طرح ہے۔ صبر، تحمل، ویژن، بصیرت اور بصارت بہت کم ہے، ایسا لگتا ہے پوری قوم عجلت میں ہے۔ والدین کی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے۔ طلباء کی رہنمائی کے پروگرام کے ساتھ ہی والدین کی کاؤنسلنگ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ خصوصاً ہماری قوم میں طلباء کی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر والدین بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ طلباء کی گاڑی تو ان کے ماموں اور چاچا ریموٹ سے چلاتے ہیں۔ اگر والدین اور سرپرست حضرات ان تعلیمی رہنمائی اجلاس میں موجود رہتے ہیں تو زندگی کی منصوبہ بندی کی کئی گتھیاں مثبت طریقے سے سلجھ سکتی ہے، اور یہ سرپرست حضرات اپنے بچوں کی زندگی کے ہائی وے پر کبھی غیر ضروری اسپیڈ بریکر نہیں بنے گے۔ ہماری قوم میں تعلیم اور ووکیشنل رہنمائی کے اجلاس ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کچھ تعلیمی صلاح کار یہ سمجھتے تھے کہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ ان کی علمیت کا سکہ جمانے کا، لہٰذا اگر کسی اجلاس میں طب کی بات کرتے تو فورینسک میڈیسن سے بات شروع کرتے، اسی طرح اگر انجینئرنگ کی بات کرتے تو انوائرمنٹل انجینئرنگ سے آغاز کرتے۔ حالانکہ ضرورت ہے آسان اور عام فہم زبان میں والدین اور طلباء کو سمجھانے کی۔ کاروبار کی حقیقت، ہمارے یہاں جب مختلف کیریئرز کے ضمن میں والدین کو یہ لگتا ہے کہ اس میں خوب خرچ اور قربانی ہے اور طلباء کو یہ لگتا ہے کہ اس میں خوب محنت درکار ہے، تب وہ ایک متبادل خیال پیش کرتے ہیں کہ وہ کاروبار کریں گے۔ انہیں کچھ اس طرح کے جملوں سے مزید تقویت ملتی ہے کہ دیکھو ہم انگوٹھا چھاپ ہے، چوتھی کے بعد اسکول ہی نہیں گئے، ہم کاروبار کر رہے ہیں نا، کیا ہم کامیاب نہیں؟ انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، اب تعلیم کے بغیر بزنس اور کاروبار ممکن نہیں۔ دین کے دائرے میں طلباء کی رہنمائی صرف اور صرف دین کی روشنی میں ہونی چاہیے، ورنہ سرکاری کورس میں جو پڑھا ہے اس کو انڈیل دیا جائے تو اس سے بچوں کی غلط رہنمائی ہو جائیں گی۔ مثلاً یہ کہنا کہ بچیوں اگر آپ کو ڈانس آتا ہے تو آپ اچھی ڈانسر بن سکتی ہے، بلکہ کوئی ڈانسنگ اسکول بھی کھول سکتی ہے، یا یہ کہنا کہ اگر آپ کا چہرہ جاذب نظر ہے تو آپ کو ایئر ہوسٹس بننا چاہیے وغیرہ۔ رہنمائی ایک بڑا نازک معاملہ ہے۔ ہر طالب علم جو سوال لے کر آتا ہے غالباً اس کی زندگی کا وہ پہلا اور آخری سوال ہوگا، اور اس کے ارد گرد اس کی زندگی گردش کر رہی ہوں گی، لہٰذا اس کی صحیح رہنمائی اور گمراہ کن عناصر سے اس کی آگاہی ضروری ہے۔ تعلیمی محاذ پر کام کرنے والوں میں یہ اوصاف نیک نیتی اور بے غرضی سے ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی وقت یہ رہنمائی کامیاب تحریک بن سکتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ کو شیئر کریں۔ تھینک یو۔